جو سب سے بڑی خبر ہے جو گزشتہ رات آئی، اور وہ ندیم ملک صاحب نے ایک پروگرام کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، اس کے اندر وہ خبر باہر آئی ہے اور خبر بہت بڑی ہے. یعنی یہ پاکستان کے اندر آپ کہیں کہ بھونچال آ گیا اس خبر سے تو یہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. جو ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف ساری پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایک عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ تھا وہ آرگینک تھا، یا وہ قدرتی طور پہ جیسے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں، انہوں نے اکٹھے ہو کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت چلی گئی. یہ ایک تاثر دیا جاتا تھا، یہ بات بار بار کی جاتی تھی، بلکہ اس دور کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ ایکچولی عمران خان کو ہمیشہ بچانے میں ہمارا کردار ہے، عمران خان کی حکومت گرانے میں ہمارا کبھی کوئی کردار نہیں تھا اور ہم کبھی چاہتے بھی نہیں تھے. یہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے ایک موو کیا، اس کے نتیجے میں وہ یہ کہتے تھے کہ عمران خان کی حکومت چلی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان اس کے برعکس ایک بیانیہ بناتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی حکومت کو سازش کے تحت گرایا گیا ہے، اور اس سازش کے اندر وہ امریکہ کو بھی الزام دیتے تھے کہ امریکہ کو کیونکہ عمران خان صاحب پسند نہیں تھے سرٹن ریزنز کی وجہ سے. اس کی گہرائی میں پھر کبھی کسی ویلاگ میں جائیں گے، بتائیں گے امریکہ کو عمران خان ناپسند کیوں تھے، اس کے اوپر ایک الگ ویلاگ کریں گے. لیکن عمران خان یہ کہتے ہیں کچھ وجوہات کی بنا پہ امریکہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، اور پاکستان کے اندر بھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مجھے پسند نہیں کرتی تھی، تو ایک اختلافی صورتحال پیدا ہو گئی اور ان دونوں دھڑوں نے مل کر ایک سازش کر کے مجھے حکومت سے بے دخل کر دیا اور میری حکومت گرائی گئی ہے. میری حکومت جو ہے وہ از خود آرگینک طریقے سے، یا جو ایک قدرتی طریقہ ہوتا ہے یا نیچرل وے میں میری حکومت نہیں گری. ایسا نہیں ہوا کہ یہ ایک جمہوری پروسیس تھا جس میں حکومت عمران خان کی چلی گئی، بلکہ عمران خان کے بقول یہ جمہوریت جو ہے وہ صرف دکھانے کے لیے ایک ڈیموکریٹک پروسیس یا ایک پارلیمانی طریقہ کار اختیار کیا گیا، لیکن اس کے پیچھے وہ یہ کہتے تھے ایک سازش ہے. اس سے ہمیشہ ڈینائی کیا گیا سازش نہیں ہے. پی ایم ایل این یہ کہتی رہی کہ ہم نے خود کیا ہے. بلاول نے یہ کہا کہ میں نے نکالا ہے عمران خان کو، ہم نے نکالا ہے، میں لیتا ہوں یہ الزام. کہتے ہیں نا کس نے سازش کی تھی، تو بلاول نے کہا میں نے سازش کی تھی. تو اپنے اوپر الزامات لے رہی تھی سیاسی جماعتیں، وہ کہہ رہی تھی جی ہم نے کیا ہے یہ، اور اس کے اندر کوئی سازش کسی قسم کی مداخلت نہیں ہے. تو آج اس دور میں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ اب پھٹ پڑے ہیں اور انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے. فضل الرحمان صاحب نے جو بیان دیا یہ تصدیق کر رہے ہیں ان ساری باتوں کی جو عمران خان صاحب نے کی تھی. اب کچھ بڑے بڑے سوالات پیدا ہو جائیں گے اس بیان کا انالیسس کرتے ہیں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جنرل ریٹائر باجوہ اور جنرل ریٹائر فیض، ان دونوں نے ساری سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقات کی اور انہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے کہا، اور وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان سے بھی کہا گیا تحریک عدم اعتماد کے لیے. فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اس وقت اگر میں پیچھے ہٹتا اور میں یہ نہ کرتا ان کے کہنے پر تو یہ تاثر بنتا یا کہا جاتا کہ میں عمران خان کا ساتھ دے رہا ہوں یا میں عمران خان کو بچا رہا ہوں. تو فضل الرحمان صاحب تو آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے سخت مخالف تھے. عمران خان صاحب ان کو جلسوں میں ڈیزل کہہ کے پکارتے تھے، وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ کے پکارتے تھے. ابھی الیکشن تک ایسے ہی چلتا چلا آ رہا تھا. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا اور کنفرم کر دیا کہ واقعی میں جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ سیاسی دماغوں کی اختراع نہیں تھی. یہ فضل الرحمان صاحب کا کلیم ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا بند کمرے میں، اور اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر مہر لگانے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کہا گیا. فضل الرحمان صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے صرف ربر سٹیمپ کا کام کیا، صرف مہر لگائی، اصل کام ہو چکا تھا اور عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ ہو چکا تھا. اب یہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک وہ گھناؤنا الزام ہے جس کی پاداش میں بہت سارے لوگ سزا کاٹ چکے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، دیکھیں یہی کہانی ہم نے بتائی تھی نا لوگوں کو. ارشد شریف نے بھی یہی بات بتائی تھی، صابر شاکر نے بھی یہی بات بتائی تھی، موہت پیر دادا نے بھی یہی بات بتائی تھی، دیگر بہت سارے صحافی ہیں، صدیق جان نے اس نے بھی یہی بات بتائی تھی، سمیع ابراہیم صاحب انہوں نے بھی یہی بات بتائی تھی، اور جو دوست ہیں بہت سارے ہمارے درجنوں کی تعداد میں انہوں نے یہی بات بتائی تھی. جس نے یہ بات کی تھی اس کو پھر خمیازہ بھگتنا پڑا. بہت سارے لوگ آج پاکستان میں نہیں ہیں، بہت سارے حالات ان کے اچھے نہیں ہیں. جتنے لوگ یہ باتیں کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی شاید نوکری پہ بھی نہیں ہے. تمام لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. وہ سارے صحافی جو یہ بات کرتے تھے
کہ یہ جو سارا معاملہ تھا یہ خالصتاً پولیٹیکل معاملہ نہیں تھا. آج فضل الرحمان صاحب نے تصدیق کر دی ہے عمران خان کے موقف کی, ان تمام صحافیوں کے موقف تھی جو یہ بات کرتے تھے, اور وہ جتنے صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا آرگینک ہے, وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی ایک تحریک کے نتیجے میں ہوا ہے, ان سارے صحافیوں کے لیے آج مقام ہے عبرت کا کہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں, تحقیق کر لیا کریں. فضل الرحمان صاحب نے آج تصدیق کر دی ہے, فضل الرحمان صاحب کا بہت شکریہ. لیکن اس میں چند سوالات پیدا ہو گئے ہیں. ایک تو انہوں نے کہہ دیا جی عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا, اور سیاستدانوں نے نہیں گرائی تھی. انہوں نے الزام جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب پہ لگا دیا تھا, اور جنرل فیض صاحب کی تردید بھی آ گئی. وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو اس وقت تھا ہی نہیں, میں تو کور کمانڈر پشاور تھا. اب یہ تردید بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے. دیکھیں سب کو حق ہے اپنی بات کہنے کا. اگر فضل الرحمان صاحب اپنی بات کہہ رہے ہیں تو پورا حق ہے جنرل باجوہ کو یا جنرل فیض کو اپنی بات کہنے کا. ڈیموکریسی تو یہی ہوتی ہے نا. اب جو دوسرے تیسرے لوگ ہیں وہ بھی اپنی بات کر سکتے ہیں. یعنی شہباز شریف کو بھی حق ہے, بلاول کو بھی حق ہے کہ وہ اپنی بات رکھیں سامنے کہ کیا اس وقت طے پایا تھا, کیا ہوا تھا. جو جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے نا, آنے والے وقت میں بلاول بھی پھٹیں گے ایک دن, اور وہ بھی بہت ساری چیزیں بولیں گے. جس کو تکلیف ہوگی نا وہ بولنا شروع ہو جائے گا. آج فضل الرحمان صاحب کیوں بول رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے. فرض کریں فضل الرحمان صاحب کو 15 سیٹیں مل جاتی, 10 سے 15 سیٹیں جن کی وہ توقع کر رہے تھے فضل الرحمان صاحب کہ ان کو ملیں گی قومی اسمبلی کی, وہ ان کو نہیں ملی. فگر ابھی بھی ان کا 4 کے قریب گھوم رہا ہے. تو ایک تو ان کو مایوسی ہوئی. فرض کریں اگر فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی دھاندلی اسی پیمانے پر ہوتی جس طرح نواز شریف کے لیے دھاندلی ہوئی ہے, تو کیا فضل الرحمان صاحب یہ سارا پول کھول رہے ہوتے یا یہ ساری بات کر رہے ہوتے؟ تو اس کا صاف جواب ہے کہ نہیں. فرض کریں فضل الرحمان صاحب کے بغیر حکومت نہ بن رہی ہوتی وفاقی, اور ان کو بہت ساری وزارتیں آفر ہوتی یا ان کو صدر پاکستان کا عہدہ مل جاتا, تو کیا وہ یہ سارے پول کھول رہے ہوتے, یہ ساری باتیں کھول رہے ہوتے؟ تو اس کا بھی جواب ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ جو فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب ہے نا, ان کے بیچ میں پیغام بازی کا سلسلہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہو چکا تھا. آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان صاحب کے گھر پہ ایک فوتگی ہوئی تھی, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد گیا تھا وہاں پہ دعا کرنے کے لیے. میری اطلاع کے مطابق ان کی ویسے بھی انگیجمنٹ ہوتی رہی ہے فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ, اور تحریک انصاف نے فضل الرحمان صاحب کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہوگا. نواز شریف دھوکہ باز ہیں, انہوں نے آپ کو استعمال کیا ٹیشو پیپر کی طرح, اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور سارا کچھ نواز شریف کمانے کی کوشش کریں گے. تو ہوا بھی یہ کہ جتنی دھاندلی ہوئی, جتنا زور لگایا گیا, وہ پنجاب میں نواز شریف کے لیے لگایا گیا. فضل الرحمان صاحب بے یار و مددگار رہے اور وہ اپنی نشستیں ہار گئے, کیونکہ نون لیگ کی کارکردگی جیسی تھی 16 مہینوں میں, اس کارکردگی کا سارا بوجھ سب کے اوپر پڑا. لیکن نون لیگ کو دھاندلی سے جتوا دیا گیا, اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پس کر رہ گئے. پیپلز پارٹی کو بھی ٹھیک ٹھاک فائدہ ہوا, انہوں نے اپنا, آپ دیکھ لیں کس طرح کراچی کے اندر, سندھ کے اندر دھاندلی ہوتی ہے, تو وہ بھی نکل گئے. ایم کیو ایم کو جیسے سیٹیں دلوائی گئیں, وہ تو یہی کہیں گے کہ کمال ہو گیا, اور وہ تو کوئی نیگیٹو بات کریں گے نہیں. حالانکہ ایم کیو ایم کو اگر سیٹیں نہ دلوائی جاتی ہیں تو وہ بھی بول رہے ہوتے. لیکن فضل الرحمان صاحب بولے ہیں, ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا, اور جب ان کا کام مکمل ہو گیا تو انہیں باہر پھینک دیا گیا.